TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ رائل کینیڈین نیوی سے تعلق رکھنے والا فریگیٹ ونیپیگ اروما شہر میں امریکی بحریہ کی وہائٹ بیچ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی بحریہ کا ایک فریگیٹ بحیرہ مشرقی چین اور بحیرہ جنوبی چین میں چین کی بڑھتی ہوئی مبینہ جارحانہ بحری سرگرمیوں کے دوران جاپان کے جنوب مغربی علاقے اوکیناوا میں واقع امریکی بحریہ کی ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے۔ رائل کینیڈین نیوی سے تعلق رکھنے والا فریگیٹ ونیپیگ اروما شہر میں امریکی بحریہ کی وہائٹ بیچ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ کینیڈا کی فوج نے بتایا کہ ونیپیگ ستمبر سے جاپان کے قریبی پانیوں میں شمالی کوریا کے غیر قانونی سرگرمیوں کی نگرانی کے مشن پر ہے، جس میں ایک سے دوسرے بحری جہاز پر سامان کی منتقلی شامل ہے۔ گزشتہ ماہ ونیپیگ نے جاپان، امریکہ اور برطانیہ سمیت 6 ملکوں کی مشترکہ بحری مشقوں میں حصہ لیا تھا جو اوکیناوا کے جنوب مغربی پانیوں میں ہوئی تھی۔ یہ فریگیٹ امریکی بحریہ کے ایک جہاز کے ساتھ آبنائے تائیوان سے بھی گزرا تھا۔ ونیپیگ کے کمانڈر ڈگ لیٹن نے کہا کہ یہ جاری آپریشن پروجیکشن آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل اور قانون کی بنیاد پر بین الاقوامی کارروائیوں کے کینیڈا کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس علاقے کی سلامتی کے لیے کئی ممالک اپنی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ فرانسیسی بحریہ نے اپنا ایک جاسوس طیارہ اوکیناوا میں امریکی میرین کور کے فوتیمینا فضائی اڈے پر تعینات کیا تھا۔ کینیڈین صوبہ اونٹاریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ ٹروڈو حکومت کا قومی چائلڈ کیئر پلان صوبے کو مختصر مدت کے لیے کامیاب لیکن طویل مدت کے لیے ناکام ثابت ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ اونٹاریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ ٹروڈو حکومت کا قومی چائلڈ کیئر پلان صوبے کو مختصر مدت کے لیے کامیاب لیکن طویل مدت کے لیے ناکام ثابت ہوگا، اس کے باوجود کہ اگلے سال فیسیں نصف کر دی جائیں گی۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کے اخراجات کو غیر معینہ مدت تک کم نہیں رکھے گا۔ ہم نے یہ معاملہ فیڈز کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ہم آنے والے دنوں میں بہت عزم کے ساتھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں جو پروگرام پیش کیا ہے وہ اونٹاریو کے خاندانوں اور ان لوگوں کے لیے جو بچوں کی نگہداشت چاہتے ہیں مناسب ڈیل فراہم نہیں کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو اخراجات کو 5 سال تک لگاتار کم کرتا ہے اور پھر چھٹے سال میں اس میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے اور فیسیں اچانک تباہ کن طور پر اس سے بڑھ جائیں جہاں وہ آج ہیں یا اور بدتر صورتحال ہو۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اگلے 5 سالوں میں اونٹاریو کو تقریباً $10 بلین فراہم کرے گی۔ اس نے 2026 کے بعد صوبوں کو تقریباً $8.3 بلین کی سالانہ فنڈنگ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا تاکہ اخراجات کو قابل برداشت رکھا جا سکے۔ تاہم لیچے نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ابھی تک $3.6 بلین کا حساب نہیں دیا ہے جو اونٹاریو پہلے ہی 4 اور 5 سال کے بچوں کے لیے پورے دن کے اخراجات کے لیے کنڈر گارٹن پر خرچ کرتا ہے جو کہ دوسرے صوبے نہیں کرتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,34,849 ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,52,517 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,384 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,98,570 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,77,725 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,937 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,34,849 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,546 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,30,098 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,188 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,13,020 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,273 ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ورچوئل ملاقات کو چینی سرکاری میڈیا نے بے تکلف، تعمیری، اہم اور نتیجہ خیز قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ورچوئل ملاقات کو چینی سرکاری میڈیا نے بے تکلف، تعمیری، اہم اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ چینی صدر نے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے، تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور خبردار کیا کہ اگر تائیوان کی آزادی کی حامی قوتوں نے سرخ لکیر عبور کی تو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ورچوئل ملاقات میں چینی صدر نے کہا کہ امریکہ میں کچھ لوگ چین کو کنٹرول کرنے کے لیے تائیوان کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رجحان بہت خطرناک اور آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ چین امریکہ تجارتی معاملات کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین آنے والی امریکی کاروباری شخصیات کے لیے فاسٹ ٹریک لین اپ گریڈ کرنے پر اتفاق کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے، اتفاق رائے پیدا کرنے، فعال اقدامات کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بائیڈن چین کی جانب امریکی پالیسی کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے سیاسی قیادت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے سابق سینئر مشیر اسٹیو بینن کے خلاف قانونی گھیرا تنگ ہو گیا۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق کیمپین مینیجر اور سینئر مشیر اسٹیو بینن نے کہا ہے کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ کے سابق سینئر مشیر اسٹیو بینن کے خلاف قانونی گھیرا تنگ ہو گیا۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے روبرو اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کانگریس کی توہین کرنے پر امریکی محکمہ انصاف کی فیڈرل گرینڈ جیوری نے ان پر فرد جرم عائد کی تھی۔ اسٹیو بینن نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تھا۔ کانگریس حملے کی تحقیقاتی کمیٹی نے اسٹیو بینن کو پیشی کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ عدم پیشی پر کانگریس کی کمیٹی نے معاملہ محکمہ انصاف کو بھیج دیا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ کے ساتھی اسٹیو بینن پر کانگریس کی توہین کے 2 الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ٹرمپ نے صدارت کے آخری روز اسٹیو بینن کو صدارتی معافی دی تھی، جس کے باوجود ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,63,852 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25,57,11,687 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 51,25,074 ہو گئیں، جبکہ 23,02,90,992 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,84,779 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,80,72,898 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,63,852 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,44,56,401 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 73,746 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 84,32,018 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,28,272 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 60,45,212 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 98 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,816 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,49,260 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔